دوستو میرا نام ڈاکٹر سید اقبال ابراہیم ہے اور آج جس ٹاپک کا میں نے آپ کے لیے انتخاب کیا ہے وہ ہے ڈینگی فیور اور اس کا دوسرا نام ہے بریک بون فیور۔ اس کو ہم نے اس طرح ڈیوائڈ کیا ہے کہ ہم پہلے بات کریں گے کہ ڈینگی فیور کیا ہے، کس طرح پھیلتا ہے، اس کی جو مائلڈ ڈیزیز ہوتی ہے وہ کیا ہے، سیویئر ڈیزیز کیا ہے، اس کا کیا ٹریٹمنٹ ہے، ویکسینیشن، اور اس کے بعد ہم اس کی پریونشن پہ بات کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ ڈینگی فیور کیا ہے۔ ڈینگی فیور جو ہے ایک خاص قسم کے ماسکیٹو یا مچھر کے کاٹنے سے ہوتا ہے۔ اس ماسکیٹو کا نام ہے ایڈیز ایجپٹائی۔ جب یہ مچھر کاٹتا ہے تو آپ کے جسم میں ڈینگی وائرس منتقل ہو جاتا ہے۔ ڈینگی وائرس کی 4 قسمیں ہوتی ہیں، ڈینگی وائرس 1، 2، 3 اور 4۔ اسی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ لوگ کئی بار ڈینگی کا شکار ہوتے ہیں۔ اگر ایک وائرس نمبر 1 نے آپ کے جسم میں منتقل ہوا ہے تو دوسری بار دوسرے وائرسز آپ کے جسم میں منتقل ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں، اگر آپ انفیکٹڈ ہوں ڈینگی فیور سے تو ہوتا یہ ہے کہ 4 میں سے ایک آدمی بیمار ہوتا ہے۔ باقی جو 3 لوگ ہوتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ یار میری کچھ دن طبیعت صحیح نہیں تھی، 1-2 روز، اور پھر میں صحیح ہو گیا بغیر کسی ٹریٹمنٹ کے۔ تو ایک آدمی جو بیمار ہوتا ہے اس میں جو علامات ہوتی ہیں یا سمٹمز وہ یا تو مائلڈ ہوتی ہیں یا سیویئر ہوتی ہیں۔ تو پہلے بات کرتے ہیں کہ اگر یہ ڈیزیز مائلڈ ہوگی تو اس میں کیا سمٹم ہوگی۔ دیکھیں، مائلڈ ڈیزیز میں جو سمٹم ہوتی ہے اس میں بخار ہو سکتا ہے، نوزیا ہو سکتا ہے، وامٹنگ ہو سکتی ہے، ریش جسم پر کہیں پر بھی ہو سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ہی شدید نوعیت کا مسل پین یا جوائنٹ پین ہوتا ہے، جبھی اسی کو بریک بون فیور کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ کاف ہو سکتی ہے، گلا خراب ہو سکتا ہے۔ تو اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے، جیسے کسی بھی وائرس ڈیزیز کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا، ہم جو ٹریٹمنٹ کرتے ہیں وہ سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ کرتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے، سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو علامات ہیں ان کو ٹریٹ کرتے ہیں۔ تو اس میں جو بہت اہم 2 بڑی چیزیں ہیں وہ یاد رکھنے کی، وہ یہ ہے کہ اس میں آپ ریسٹ کریں۔ جس کو بھی ڈینگی فیور ہو وہ مکمل طور پہ بیڈ ریسٹ کرے گھر میں، اور اس کو پلینٹی آف فلوئڈز دیں، بہت زیادہ جو جوسز، فلوئڈز، واٹر جو ہے اس کا استعمال کریں، اور اس کو زیادہ ہائیڈریٹ کریں تاکہ ڈی ہائیڈریشن نہ ہو۔ اگر بخار ہے اور جسم میں شدید درد جیسے ہوتا ہے تو اگر آپ پاکستان میں ہیں تو آپ پاکستان میں پیراسیٹامول استعمال کر سکتے ہیں۔ انڈیا میں بھی یہ دوا اویلیبل ہے پیراسیٹامول کے نام سے، اور اگر آپ امریکہ میں ہیں تو یہاں پر ہم لوگ جو ہے وہ ٹائلنول دیتے ہیں۔ اور ایک بات خاص طور پہ یاد رکھنے کی ہے کہ اس ڈیزیز میں کوئی ایسپرین نہیں دینا، کوئی بروفین نہیں دینا۔ کیوں کہ اگر آپ یہ دیں گے تو آپ کی جو بلیڈنگ ٹینڈنسی ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ سیویئر ڈیزیز کسے کہتے ہیں۔ جی ہاں، سیویئر ڈیزیز جو ہے یہ کہلاتی ہے DHF یعنی ڈینگی ہیمریجک فیور۔ اس میں جو لوگ رسک پر ہوتے ہیں، یہ 3 ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں رسک پر۔ ایک تو وہ بچے ہوتے ہیں جو 1 سال سے کم عمر کے ہوں، دوسرے جو لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو پہلے ڈینگی فیور ہو چکا ہو، اور تیسرے جو رسک گروپ میں شامل ہیں وہ ہیں پریگننٹ ویمن۔ اس کی جو علامات ہیں وہ بہت شدید نوعیت کی ہوتی ہیں، اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ مریض یہ سمجھتا ہے کہ مجھے بخار اب ختم ہو گیا، لیکن 24 سے 48 گھنٹے کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اسے شدید نوعیت کا پیٹ میں درد ہوتا ہے اور الٹیاں شروع ہو جاتی ہیں، متواتر الٹیوں کی وجہ سے ڈی ہائیڈریشن ہوتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ بلیڈنگ ہوتی ہے، نوز بلیڈنگ ہوتی ہے، گمس بلیڈنگ ہوتی ہے، اور اسٹول میں بھی جو ہے بلیڈنگ دیکھنے کو ملتی ہے، اور آپ کو وامٹنگ بھی ہو سکتی ہے، آپ کو الٹیاں بھی ہو سکتی ہیں جن میں خون شامل ہو سکتا ہے۔ یہ ایک میڈیکل ایمرجنسی ہے، اور یہ اگر علامات آپ کی فیملی میں کسی میں ظاہر ہوں، آپ میں ظاہر ہوں، تو آپ کو چاہیے کہ فوراً ہاسپٹل پہنچیں تاکہ آپ کو مزید ٹریٹمنٹ دیا جا سکے۔ تو اس کا ڈائگنوسس جو ہے وہ ایک بلڈ ٹیسٹ کے ذریعے ہوتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے جسم میں یہ ڈینگی وائرس ہے یا نہیں ہے۔ اور چونکہ اس کا ٹریٹمنٹ کسی بھی، جیسے میں نے عرض کیا کہ وائرل ڈیزیز کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا، تو اس کا بھی کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے۔
جو بھی ان کی علامات ہوتی ہیں ان کو ہم ٹریٹ کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں ویکسینیشن پر۔ اس کی جو ویکسینیشن ہے ڈینگی فیور کی، اس کی کوئی ویکسین پاکستان اور انڈیا میں کمرشلی اویلیبل نہیں ہے۔ یہاں امریکہ میں اس کی ویکسین اویلیبل ہے اور یہ دی جاتی ہے ان بچوں کو جن کی عمر 9 سال سے لے کر 16 سال کے درمیان ہوتی ہے، اور یہ اس کے تمام جو ہے چاروں جو ڈینگی فیور 1، 2، 3 اور 4 ان چاروں کو کور کرتی ہے، اور ان بچوں کو دی جاتی ہے جن کو پہلے ڈینگی فیور ہو چکا ہو اور وہ ان ایریا میں رہ رہے ہوں جہاں پہ ڈینگی فیور اینڈیمک ہے، اور یا جہاں پہ زیادہ سے زیادہ کیس ملتے ہیں ڈینگی فیور کے۔ اب بات کرتے ہیں کہ ڈینگی فیور کی پریونشن جو ہے کیسے کی جاتی ہے۔ جی، ڈینگی فیور کی پریونشن آسان ہے۔ اس میں یہ ہے کہ دیکھیں، آپ مسکیٹو ریپیلنٹ جو ہے وہ استعمال کریں، جو کہ لوشن کی فارم میں آتا ہے یا اسپرے کی فارم میں۔ جب بھی آپ باہر ہوں استعمال کریں تاکہ مچھر آپ کے قریب نہ آئے۔ اور جو دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی آپ باہر کھڑے ہوں، بیٹھے ہوں لان میں، یارڈ میں، تو لانگ سلیو پہنیں اور پینٹ پہنیں تاکہ مچھر آپ کو نہ کاٹ سکے۔ اور کوئی بھی لان اور یارڈ میں اگر کوئی باول ہے، کوئی ٹائر ہے، کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پانی کھڑا ہوا ہے، جہاں پانی ٹھہر سکتا ہے، جو کہ مسکیٹو کے لیے افزائش نسل کا باعث ہو سکتا ہے، اس کی وہ وہاں پر ٹھہر سکتے ہیں، تو ایسی جگہ کو جہاں پہ پانی ہو وہ صاف کریں، وہاں پانی نہ کھڑا ہو۔ اس کے بعد آپ چیک کریں کہ آپ کی جو ونڈو ہے، آپ کے ڈور ہیں گھر میں، ان میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں سے مچھر گھر میں داخل ہو سکے۔ اور اگر آپ باہر سو رہے ہیں، آپ گھر سے باہر سوتے ہیں، تو میک شیور کریں کہ مسکیٹو نیٹ جو ہے وہ آپ اپنے بستر کے چاروں طرف لگائیں، جسے مچھردانی کہتے ہیں، اور اس میں کوئی سوراخ نہ ہو تاکہ کوئی بھی مچھر جو ہے وہ اس مچھردانی سے اندر داخل نہ ہو سکے۔ دوستو، میں نے کوشش کی ہے کہ اس ویڈیو میں ڈینگی فیور سے متعلق جو پوائنٹس ہیں ان کو ہائی لائٹ کروں، آپ تک بہت آسان طریقے سے پہنچاؤں تاکہ آپ کو یاد رکھنے میں آسانی ہو۔ امید ہے میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، اور اگر آپ کے دماغ میں کوئی کامنٹس ہیں، کوئی آپ کے پاس کوئی سوالات ہیں، تو پلیز کامنٹ سیکشن میں جا کر وہ سوالات لکھ دیں، اور اگر کوئی چیز پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ لیں۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اپنی پہلی فرصت میں آپ کو جواب دے سکوں۔ تو ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں کسی اور امپورٹنٹ ٹاپک کے ساتھ۔ اس وقت تک اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔